دقت نہ پیش آئے، اس لیے ان طلباء کو عصری علوم کے بنیادی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، حالات حاضرہ میں خواتین کے اسلامی کردار کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں دین کی روشنی پھیلانے، اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنے اور نسلوں کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ آج جبکہ مغربی افکار الحاد، فحاشی اور مادیت کی لپیٹ میں ہیں، تو ایسے ماحول میں خواتین کا کردار اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خواتین اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں گی تو وہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گی، وہ ایک نیک ماں، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑنے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور گمراہ کن نظریات کے مقابلے میں دینی و عصری علوم سے بہرور خواتین علمی اور عقلی انداز میں ان فتنوں کا جواب دے سکیں گے۔ حضرات، مغربی تہذیب نے خواتین سے آزادی کے نام پر ان سے حجاب، حیا اور عفت کو چھیننے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایسے موقع پر ایک مسلم خاتون کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی لباس اور حجاب کے ذریعے اپنی شناخت کو برقرار رکھے اور دوسروں کے لیے ایک عملی مثال بنے، عملی نمونہ پیش کرے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں مسلم خواتین کو دینی و عصری تعلیم حاصل کرنا از حد ضروری ہے، تاکہ وہ مسلم معاشرے میں معلمات، داعیات، مفکرات بن کر ابھریں اور اسلامی نقطہ نظر کو عام کریں اور دین کی دعوت کو جدید وسائل کے ذریعے پھیلائیں، تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہوگا۔ اسی لیے سامعین اعظام، مدرسہ نور الاسلام کنڈا کے ذمہ داروں نے خصوصاً نائب محتمم جناب مولانا محمد زبیر صاحب ندوی حفظہ اللہ نے لڑکیوں کی تعلیم کی فکر کی اور اسی مدرسے سے متصل مکمل پردے اور حفاظت اور ماہر معلمات کی فراہمی کے ساتھ لڑکیوں کی دینی و عصری تعلیم و تربیت کا بہترین نظام قائم کیا، جس میں طالبات عالمیت کی تعلیم کے ساتھ انٹر تک کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے طالبات مدرسہ نور الاسلام للبنات سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں۔ محترم ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ بنات اور بنین دونوں طرف بزم نور کا ثقافتی انجمن بھی قائم ہے، جس کے تحت پورے سال ہر ہفتے مختلف ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ بزم خطابت اردو، النادی العربی، بزم صحافت و ثقافت اور اسی طریقے سے بیت بازی و نظم خوانی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً طلبہ کی دلچسپی کے لیے انعامی مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں سالانہ انعامی مقابلے اور ہر سال باقاعدہ کھیل کود کے مقابلے بھی طلبہ کی جسمانی اور ذہنی ورزش کے واسطے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان مقابلوں میں کامیاب ہونے والے فائزین کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ سامعین باتمکین، اس سال ہمارے مدرسے میں مقیم و غیر مقیم طلبہ کی تعداد 435 ہے۔ ہاسٹل میں 130 طلبہ مع طعام و قیام رہتے ہیں، جس میں بہت سے طلبہ کی مکمل کفالت مدرسے کے ذمے ہے۔ غیر مقیم طلبہ کی تعداد 140 ہے، جس میں بڑی تعداد غیر مستطیع طلبہ کی بھی ہے۔ لڑکیوں کی تعداد 165 ہے، جو بذریعہ بس اور ٹیکسی روزانہ تعلیمی اوقات میں آتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی ہیں۔ مدرسہ حاضہ کی 2 بسیں مانک پور اور موئی سے اور 2 ٹیکسی اطراف سے بچوں کو بحفاظت لاتے اور لے جاتے ہیں۔ مزید علاقوں سے بھی بچوں کی آمد و رفت کے انتظام کے تقاضے ہیں، جیسے کہ کوشامبی ضلع کے گنگا پار سے، آلہ پور سے، پریاما سے اور ڈیروا اور لالا بازار سے بھی
برابر تقاضے آتے ہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسہ نور الاسلام میں تعلیم کے لیے بھیج سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور جائز تقاضوں کو پورا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مدرسے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کے درمیان اور مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہو کر کے عالمی شہرت یافتہ قاری، خوش الحان و شیریں بیان، جن کی تلاوت سے ہم نے بارہا لطف اندوزی حاصل کی ہے اور ہم نے حضرت سے درجہ ثانویہ ثالثہ میں کتاب النحو بھی پڑھا ہے۔ ہمارے بہت ہی ہنسمکھ خوش مزاج استاد جناب مولانا طٰہٰ اطہر صاحب ندوی، جو فی الوقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مائناز استاذ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین آواز عطا فرمائی ہے۔ آپ نے قرأت میں اور قرآن کے تعلق سے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ فضیلت قرآن کے تعلق سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں، اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔